الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ العصر کو تجوید کے ساتھ اور اجرا کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ العصر مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اس میں اجرا کرتے ہیں۔ یہ را اگر وقف کی وجہ سے ساکن پڑھتے ہیں تو جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے خوب پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس حالت میں را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہے اور آیت پر وقف نہیں کرتے تو پھر باریک پڑھیں گے، والعصر ری، اور اگر وقف کرتے ہیں تو پھر را بھی ساکن ہے اور را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی، اور اس سے پہلے والا حرف صاد بھی ساکن ہے اور صاد سے خوب پہلے والا حرف اس پر فتحہ زبر ہے، تو جب را ساکن ہو جائے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے خوب پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس حالت میں را کو پر پڑھیں گے۔ ادھر را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی اور پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور خوب پہلے والے حرف پر زبر ہے، اگر وقف کرتے ہیں تو پھر ہم اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر وصل پڑھتے ہیں تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے والعصر ان الانسان ادھر، اور اگر وقف کرتے ہیں تو پھر پڑھیں گے والعصر، را کو پر پڑھیں گے۔ ادھر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو چلو وصل یعنی ملا کر پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اچھا جی، انا نون مشدد، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، ہمیشہ غنہ کریں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد، ان دو مشددوں پر ہمیشہ غنہ کریں گے۔ ادھر ہے ان، ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ان الانسان، انسان میں نون ساکن ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب نون ساکن ہو اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہے، عین ہے، ادھر ہم لکھتے ہیں حمزہ ہے، عین ہے اور غین خا، یہ 6 حروف ہے، اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو تو ہم اس میں غنہ کریں گے۔ تو اسی طرح پڑھیں گے انسان، نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو ہم اب اس نون ساکن میں غنہ کریں گے، ہم پڑھیں گے ان الانسان، نون کو ناک میں چھپائیں گے، نون کو خیشوم، یہ ناک کے جو نرم ہڈی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں، یہاں پہ اس نون کو چھپانا ہے یعنی غنہ کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اچھا جی، اب یہ خسر ہے، خسر، یہ را کے نیچے 2 زیر ہے۔ آیت پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو اگر 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو یا ایک پیش ہو یا ایک زبر ہو یا ایک زیر ہو تو ہم اس حرف کو ساکن پڑھیں گے، تو یہ را وقف کی وجہ سے ایسے ساکن ہو گئی۔ تو ہم نے ادھر قاعدہ پڑھا یہ والا قاعدہ کہ را جب وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، اس سے پہلے والا حرف خود ہی ساکن ہو، بذات خود ساکن ہو، اور اس سے پہلے والا حرف یعنی خا
اس پر جب زبر یا پیش ہو تو ہم اس را کو یعنی آخر والا را جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی ہے اس را کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر یہ را جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی اس پر اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے لفی خسر الا را کو پھر باریک پڑھیں گے، لیکن وقف یہاں پر بہتر ہے، والعصر میں وقف نہ کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر لفی خسر میں وقف کیا تو بہتر ہوگا، تو پھر اس حالت میں لفی خسر را کو پھر یعنی را کو ہم پھر پر پڑھیں گے، یعنی جب را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے خوب پہلے والے حرف پر پیش ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے، اس والے را کو جو آیت کی وجہ سے وقف کی حالت میں ساکن ہو گئی تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ الا الذین، ذال کو نرم پڑھنا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کڑی حرکات کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے، یعنی آ کو تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، آمنو، اور نو کو بھی تھوڑا لمبا پڑھیں گے کیونکہ ادھر نون کے بعد واو ساکن ہے، جب نون کے بعد یعنی پیش کے بعد واو ساکن ہو تو اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے، آمنو وعملوا الصالحات، صا کو بھی لمبا پڑھیں گے، ہا کو بھی لمبا پڑھیں گے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ را بالصبر والی را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ والا را جو ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی، اس سے پہلے والا حرف بھی یہ با ساکن ہے اور اس سے خوب پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس حالت میں ہم اس را کو جو آیت کی وجہ سے ساکن ہو گئی اس کو پر پڑھیں گے، اور صبر یہ با قلقلہ ہے، با کو قلقلہ یعنی حروف قلقلہ ہم نے پڑھا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، ان 5 حروف پر جب جزم ہو یعنی یہ جزم ہو تو پھر ہم ان 5 حروف کو جھٹکا دیں گے، قلقلہ کریں گے اس پر، اور اگر بذات خود ساکن ہو یا آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو پھر ہم اس کو قلقلہ یعنی اس کو جھٹکا دیں گے، قلقلہ اس پر کریں گے، وتواصوا بالصبر، صب با کو قلقلہ کرنا اور را کو پر پڑھنا کیونکہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی اور اس سے پہلے والے با خود ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سورۃ العصر کا اجرا، تجوید جو ہے نا تجوید کا اجرا ہم نے اس میں کیا، تو انشاءاللہ العزیز اب ہم حدر کرتے ہیں، تو آئیے شیخ سدیس صاحب کی آواز میں حدر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب شیخ شریم صاحب کی آواز میں حدر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب شیخ عبد الباسط صاحب کی آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا درس سورۃ العصر کی، تو آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔